السلام علیکم دوستوں، کی حال شال؟ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست محمد عاطف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ دبئی کی 2 ایئر ورک ویزا کے متعلق تمام انفارمیشن آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا یہ ویزا اوپن ہوا ہے یا نہیں، کیا اس خبر میں سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور اس کے بعد میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ اس کی شرائط اور اپلائی کرنے کا طریقہ اور اس کا ٹوٹل خرچہ بھی آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آج کل دبئی کا 2 ایئر ورک ویزے کے اوپر کتنا خرچہ آ رہا ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں اور اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے متعلق تمام تر ڈیٹیلز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کے بعد اگر آپ کا اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ تمام دوستوں کو بر وقت اور بہتر انداز میں جواب دوں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ورک ویزا آخر ہے کیا۔ تو یہ ورک ویزا ایک دبئی کی طرف سے رجسٹر کمپنیوں کو صرف یہ اتھارٹی دی جاتی ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ کنٹری سے اپنے امپلائر کو بلا سکتے ہیں۔ اب سادہ انداز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو دبئی کے اندر رجسٹر کمپنی ہیں وہ سب سے پہلے دبئی گورنمنٹس کو ایک اپلیکیشن دیتی ہیں جس میں وہ درج کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے افراد کی ضرورت ہے، پھر دبئی گورنمنٹس اس کو اپروول کی صورت میں اس کو اپروو کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ کمپنیاں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں اپنے ورک پرمٹ ایشو کرتی ہیں۔ جن افراد کو ورک پرمٹ ایشو کیا جاتا ہے صرف وہی افراد اس ورک ویزے کے لیے اہل ہوتے ہیں، اور جب یہ ورک پرمٹ ادھر ہماری پاکستان میں ایجنسیوں کے پاس آتے ہیں تو پھر ایجنسیاں ہی افراد کو ہائر کرتی ہیں اور آگے اپنے تمام کمپنیوں کو بندے منتقل کر دیتی ہیں۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ورک پرمٹ 2 سال کے لیے ہوتا ہے، اور اس پر باقاعدہ طور پر مینشن کیا جاتا ہے کہ آپ 2 سال کے لیے دبئی میں ورک کر سکتے ہیں، اور اس کی میعاد ختم ہونے کے بعد اس کو آپ ایکسٹینڈ یعنی کہ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ اس کی اہلیت کے بارے میں کہ کون کون سے افراد اس کو اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے لیے آپ کے عمر کم از کم 18 سال یعنی کہ 18 سال سے کم آپ کی عمر نہیں ہونی چاہیے۔ 18 سال آپ کی عمر ہونی ہی چاہیے لازمی طور پر۔ اس کے بعد آپ کے پاس جاب آفر لیٹر ہونا چاہیے، اور تیسری جو اہم بات ہے وہ ہے تعلیمی قابلیت۔ اگر آپ کے پاس تعلیمی قابلیت یعنی کہ ہائر ایجوکیشن بیچلر، بی اے، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی وغیرہ ہے تو پھر تو آپ کو یہ ویزا بڑی آسانی سے مل سکتا ہے۔ البتہ اگر آپ کے پاس صرف ہائر سیکنڈری سکول یعنی کہ ایف اے ایف ایس سی کا سرٹیفکیٹ ہے تو پھر بھی چل جائے گا، اگر نہیں تو پھر آپ کے پاس کم از کم میٹرک کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اس کے کاغذات کے متعلق۔ تو کاغذات میں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کی میعاد کم از کم 6 ماہ رہتی ہو، یعنی کہ وہ 6 ماہ تک ایکسپائر نہ ہو۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں منظور شدہ جاب آفر لیٹر۔ جاب آفر لیٹر ہر صورت میں آپ کے پاس ہونا چاہیے، تب بھی آپ کو دبئی کا 2 ایئر کا ورک ویزا مل سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس میڈیکل سرٹیفکیٹ جو کہ گیمکا کا ایشو کرتی ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایمریٹس آئی ڈی کی درخواست ہونی چاہیے۔ تو اس صورت میں آپ اس دبئی کے 2 ایئر ورک ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ تمام کاغذات ہیں تو پھر آپ دبئی کا 2 ایئر ورک ویزا اپلائی کریں۔ بصورت دیگر میرا آپ تمام دوستوں کو مشورہ ہے کہ ابھی اس کی ریشو تقریباً 100 میں سے 10% چل رہی ہے، تو آپ ویزا اپلائی نہ کریں۔ ہاں البتہ آپ کے پاس تعلیمی قابلیت بھی ہے، اور یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جس میں سب سے اہم اور لازمی جزو وہ ہے جاب آفر لیٹر۔ اگر آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کا جاب آفر لیٹر ہے تو پھر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے کمپنی MOHRE سے کوٹا منظور کرواتی ہے، اور کوٹا منظور کرنے کے بعد جاب آفر لیٹر ایشو ہوتے ہیں۔ جاب آفر لیٹر ایشو ہونے کے بعد آپ کو پاکستان کے اندر صرف 2 ماہ کا ویزا ملتا ہے۔ 2 ماہ کا ویزا ملنے کے بعد آپ دبئی پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ دبئی پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ کا میڈیکل ہوتا ہے، ایمریٹس آئی ڈی کے لیے آپ کے فنگر پرنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا ویزا 2 ماہ سے 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے۔ اور جب ہم اس کی کاسٹ یعنی کہ اس کے اوپر آنے والے خرچے کی بات کریں تو ٹوٹلی طور پر اس پہ جو خرچہ آ جاتا ہے وہ تقریباً 300 سے 700 درہم تک لگ جاتا ہے، اور اس کے جو ویزے کے اپروول ہے وہ تقریباً 7 سے 15 دن تک آ جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو اس تمام ویڈیو
ویڈیو میں اس کے متعلق تمام تر انفارمیشن دے دیا، اور اب میں آپ کو اس ویڈیو کو خلاصہ بتاتا چلوں کہ دبئی کے ویزے اوپن ہوئے ہیں، لیکن یہ تمام افراد کے لیے اوپن نہیں ہوئے، صرف پڑھے لکھے افراد کے لیے اور ہنرمند افراد کے لیے، یعنی کہ جو لیبر کیٹیگریز ہیں، یا میں کہتا ہوں کہ ڈرائیور کے بھی تقریباً 100 میں سے 99% ریشو نہیں ہے، یعنی کہ صرف 1% ریشو آ رہی ہے ویزے اپروول کی، بقایا 99% کینسل ہیں۔ تو میرا آپ تمام دوستوں کو مشورہ ہے کہ آپ اب بھی انتظار کریں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب ویزوں میں نرمی ہوتی جا رہی ہے، دن بدن ہر نئے آنے والے دن میں خوشخبری ملتی جاتی ہے کہ بعض اوقات اس میں نرمیاں کر دی جاتی ہیں، کبھی کس صورت میں تو کبھی کس صورت میں، تو آپ نے ابھی انتظار کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس یہ تمام ڈاکومنٹس ہیں اور آپ کے پاس تعلیم بھی ہے، آپ کے پاس ہنر بھی ہے، تو پھر آپ اس ویزے اپلائی کریں، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا ویزا اپروو ہو کر آ جائے گا۔ اگر آپ کا اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا بہتر انداز میں جواب دوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا جو کہ دبئی جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، یا دبئی جانے کی آپ سے ہر وقت باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ویزے اوپن ہوئے ہیں یا نہیں، تو آپ ان کو یہ ویڈیو سینڈ کیجیے گا۔ اگر وہ اس ویڈیو میں بتائی جانے والی تمام شرائط اور قواعد و ضوابط پر پورا اترتے ہیں تو پھر مجھے ان کو مشورہ ہے کہ وہ تمام دوست اس ویزے کو اپلائی کریں۔ اللہ حافظ۔